جسم کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو کیا اس صورت میں ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم انسانی جسم کا کوئی بھی عضو مثلا آنکھ، گردہ وغیرہ آرگن ٹرانسپلانٹیشن عطیہ کر سکتے ہیں؟ یعنی بالکل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، تو وہ مال بھی تو اللہ کی امانت ہے جو آپ عطیہ کر سکتے ہیں، کسی کو ہدیہ دے سکتے ہیں، خیرات دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، تو اگر اس کو ڈونیٹ کرنا چاہیں اور اس میں کوئی اور غرض نہیں ہے سوائے انسانی ہمدردی کے، تو کوئی حل نہیں۔ جی ہاں، بالکل کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں جو عام طور پر لوگ دلائل دیتے ہیں، میں نے اس کا تجزیہ کر کے بتا دیا ہے کہ ان دلائل کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے آپ اپنا مال کسی کو دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے اعضاء بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ آنکھیں ڈونیٹ کرنا مرتے وقت یہ جائز، بولو جائز نہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے علماء۔ بہت سے کہتے ہیں نا مر جاؤں تو میری آنکھیں نکال دینا، کسی اندھے کو لگا دینا، میرا کڈنی فلاں جگہ دے دینا، فلاں۔ آپ کا کڈنی خدا نخواستہ خراب ہے، ہاسپٹل میں کوئی کڈنی ہے یا زندہ آدمی اپنا کڈنی دے دیتا ہے، اس میں علماء کے اچھا خاصا اختلاف ہے۔ بہت سے علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے، یا تو وقتی فوری کوئی ضرورت ہو کسی کو، لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ مرتے ہوئے آنکھیں ڈونیٹ کر دیں، کڈنی مرتے ہوئے ڈونیٹ کر دیں آپ، یا کوئی بھی جسم کا پارٹ آپ کہیں کہ یہ نکال کے کسی کے بھی لگا دینا، کیونکہ میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں۔ There's no verse in the Quran or any authentic hadith where organ transplantation, organ donation can be done or cannot done. But all the scholars have got together, and there are several conferences taking place in Makkah, in Riyadh, in Malaysia, and the scholars unanimously agree that organ donation and organ transplantation can be done if three criteria are fulfilled. Number one, the person donating the organ, it should not cause a major loss to his health. I can't give my heart. If I donate my heart, I will die. But doctors say that I've got two kidneys, one kidney is sufficient, and if my mother, both the kidneys have failed, I can give a kidney to her, even she will survive, and even I will survive. So point number one, the person donating the organ should not cause a major loss to his health. Point number two, the person receiving the organ should be a major benefit for his health. Point number three, it should not be for money, for economic reasons. Person can't sell his kidney. So if these three things are fulfilled, the scholars say, under these conditions, organ donation can be done, organ transplantation can be done. دیکھیے، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، اسی وجہ سے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کوئی اپنے جسم کا کوئی بھی عضو کسی کو نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کسی جسمانی عضو سے کسی کی جان بچ سکتی ہو اور خود آپ کی جان کو نقصان نہیں، تو یہ ایک ضرورت پیدا ہو گئی۔ ضرورت کے وقت اس قسم کے اجزاء دیے جا سکتے ہیں کہ جس سے سامنے والے کی جان بچ سکے۔ آ گیا کہ اگر کسی کی زندگی آپ کے جسمانی عضو پر موقوف ہو اور آپ اگر جسمانی عضو اس کو دے دیتے ہیں تو خود آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر آپ دے سکتے ہیں جہاں ضرورت ہے، ضرورت کے علاوہ بالکل نہیں دے سکتے۔ اب مثال لے لیں، کوئی شخص مر رہا ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے، بلڈ کی، آپ نے ڈاکٹر کو چیک کرایا، اس نے کہا کہ ہاں اگر آپ کا بلڈ لے بھی لیا جائے تو کوئی آپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وقتی طور پہ کمزوری ہوگی پھر ریکوری ہو جائے گی، تو آپ کے لیے وہ بلڈ دینا اس وقت جائز ہوگا کیونکہ جان بچ رہی ہے۔ اسی طرح کسی کے دونوں گردے صحیح ہیں اور آپ کے کسی گھر والے کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں اگر آپ ایک گردہ دے دیں تو آپ زندگی گزار سکتے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے اور ان کی جان بھی بچ جائے گی، تو ایسی صورت میں ایک گردہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی آپ ان کا دل ختم ہو رہا ہے، آپ کا دل نکال کے ان کو لگا دیتے ہیں، تو یہ بیچارہ کیسے زندہ رہے گا؟ یہ دل دینا شرعاً جائز نہیں، تو بس ضرورت کے وقت جائز ہے ورنہ نہیں۔ اب جو آنکھوں کا آپ نے خاص طور پہ مسئلہ معلوم کیا، یہ کسی کی کوئی ضرورت کو پورا نہیں کرتا۔ ضرورت اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر انسان ہلاک ہو جائے، تو آنکھیں ڈونیٹ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں تو اس لیے آنکھیں دے رہا ہوں کہ کوئی بیچارہ دیکھ لے گا، تو کیا دیکھے گا ذرا مجھے یہ بتائیے؟ وہ قرآن صرف دیکھے گا، وہ مسجد کو دیکھے گا، وہ نیک چیز دیکھے گا۔ اکثر جو ہمارے ہاں ماحول ہے، چاہے کوئی اس کو برا مانے چاہے بھلا مانے، لیکن ہمارے ہاں تو کوئی نابینا ہو تو بیچارہ سینکڑوں گناہوں سے بچ رہا ہوگا۔ جہاں اس کی آنکھیں آئی تو بدنگاہی سٹارٹ ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم شرع کا تو بڑا فقدان ہے اور دین پہ چلنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح تعلیم شرع پیچھے ہو جائے اور دنیا کے اندر ہم شتر بے مہار ہو جائیں۔ تو ایسی صورت میں جب ایک نابینا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا تو کم از کم کروڑوں گناہوں سے بچا ہوا ہے، لیکن آپ نے آنکھیں دے دی، اب اس نے دیکھنا شروع کیا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ صحیح ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ضروری کوئی ہے کہ وہ گناہ کرے، ہو سکتا ہے بڑا نیک آدمی گناہ سے بچے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اصل اصول وہی ہے کہ یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جب ضرورت نہیں ہے تو حکم شرع یہی ہے کہ اس کو آنکھیں آپ نہیں دے سکتے ہیں، یہی حکم شرع ہے۔ بہرحال اور کوئی اس پہ اگر اختلاف رائے کرنا چاہے تو بالکل اس کو حق حاصل ہے، کوئی صاحب علم جاہل آدمی نہیں رکھنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن حکم شرع یہی ہے۔ وصیت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھوں کا قرنیہ نکال کے یا کوئی عضو نکال کے کسی کو دے دیں، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا ملک ہے کہ تم کسی کو دے رہے، یہ تو اللہ کی امانت ہے، تیرے نہیں دینا چاہیے۔ انسانی اعضاء کی پیوند کاری کرنا جو ہے کسی دوسرے کے لے کے نہیں۔ کسی بندے کو خون کی ضرورت ہو، اس کو خون دیا جائے، وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس کا بھی فائدہ ہے۔ خون دینے سے دینے والے کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور جس کو دے گے اس کی بھی زندگی بچ جائے گی۔ تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں کسی کی جان کو بچانے کے لیے اگر بلڈ کوئی ڈونیٹ کرتا ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اور جو بلڈ لیتا ہے اس کو لینا ضروری ہے، جان بچانا تو فرض ہے، صرف ایک چیز ہو کہ یہ بلڈ بیچا نہ جائے۔
یہ فی سبیل اللہ ہونا چاہیے, اللہ کی رضا. بیچنا حرام ہے. آپ اپنے آزاد دے سکتے ہیں, مرنے کے بعد اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دیں. آنکھیں بھی لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ڈیلا ہی نکال لیں گے, اور یار اتنا سا لینس ہے جو نکالتے ہیں, وہ ڈیلا اپنی جگہ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دل بھی اب تو ڈونیٹ ہو جاتا ہے. جگر تو زندہ بندے کا بھی کاٹ کے لے سکتے ہیں, وہ دوبارہ سے پورا ہو جاتا ہے. گردہ ایک ہو, ایک کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں, ایک ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس طرح کے اعضاء اگر کوئی ڈونیٹ کر دیتا ہے کسی زندہ بندے کی بیماری کو دور کرنے کے لیے, کسی کو کینسر ہو گیا, تو یہ تو ثواب کا کام ہے, اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے, کوئی شوق کے لیے تو نہیں کسی کا گردہ لگوا رہا. تو جب آپ سورۃ النحل میں آیا کہ آپ کلمہ کفر بھی بول سکتے ہیں, آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں جان بچانے کے لیے, تو سر یہ ایک اصول طے ہو گیا نا. اس اصول میں اعضاء کی پیوند کاری بھی آ جائے گی, اس میں بلڈ ڈونیشن بھی آ جائے گی, اس میں پوسٹ مارٹم کا مسئلہ بھی آ جائے گا, سارے مسئلے اس کے اندر کور ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے تھوڑی سی تعلیم کی ضرورت ہے اور تھوڑے سے کامن سینس کی, بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن. رکھیے آرگن اگر وہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو آرگن صرف ڈونیٹ کیا جا سکتے ہیں, لیکن آرگن سیل نہیں کیا جا سکتے. علماء نے جو وجوہات کی بنیاد پر آرگن دیے جا سکتے ہیں یہ بتائی کہ اگر وہ انسان جو آرگن دے رہا ہے اس کی صحت پر کوئی اثر نہ پڑے, پہلی شرط. دوسرا, وہ جس کو دے رہا ہے آرگن معلوم ہو وہ کون ہو. تیسرا, کہ وہ بغیر پیسے کے دیں گا.